پھر آپ جب باہر نکلے اس وقت جب آپ وہاں پر دیکھا کہ بعد اب حالات امن والے ہو گئے بادشاہ کی طرف سے، تو آپ کو باہر نکالا گیا. تو اس وقت آپ نے تہخانے میں جب 17 سال کے ہوئے تو اپنی امی سے سوال کیا کہ امی جی یہ بتاؤ میرا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں تیرا رب. امی جی نے کہا میں تیری پروردگار، میں تیری پرورش کر رہی ہوں، میں تجھے پال رہی ہوں. کہا تو پھر میرے امی جی آپ کا رب کون ہے؟ تو کہا تمہارے والد، وہ ان کی پرورش کر رہے ہیں، میری پرورش وہ کر رہے ہیں. کہا اچھا پھر میرے والد کا رب کون ہے؟ تو آپ کی امی جان جو ہے نا خاموش ہو گئیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ سارے پالنے والوں کا بڑا پالنے والا ہے. تو کہا وہ کون ہے؟ تو آپ خاموش ہو گئیں. پھر آپ نے ابا جی سے، حضرت ابراہیم کے والد سے کہا کہ جس کے بارے میں خواب دیکھا گیا تھا لگتا ہے یہ ہمارا بیٹا وہی ہے. میں تو بہت اب مجھے ڈرتی ہوں کہ کیا کروں. تو اسی رات آپ نے سوراخ کے غار کے سوراخ سے دیکھا باہر، تو آپ کو زہرہ یا مشتری ستارہ نظر آیا. تو آپ نے اسی وقت اقامت حجت شروع کر دی. اس زمانے کے لوگ بتوں اور ستاروں کے پوجتے تھے، تو آپ نے استدلال کیا کہ یہ رب ہے. پھر صبح کا ٹائم ہوا تو وہ گیا، غائب ہو گیا، آسمان صاف ہو گیا تھا کہ یہ کوئی رب ہے جو غائب ہو جائے، جو غروب ہو جائے وہ کوئی رب ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ سورج نکلا تو اس کے بارے میں فرمایا، چاند نکلا اس کے بارے میں فرمایا. تو یہ دلائل آپ نے لوگوں کو بھی دیے. باہر آ گئے شہر میں آپ نے لوگوں کو دینا شروع کر دیا، تو لوگ کہنے لگے بات تو ٹھیک کرتے ہیں. کچھ نے کہا نمرود خدا ہے، انہوں نے کہا کیسے خدا ہے؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہو. وہ یہ تو نیند بھی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، یہ تو بے نیاز نہیں ہے. تو جو بے نیاز ہو وہ خدا ہونا چاہیے، جو نیاز مند ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابراہیم نے جب اتنے دلائل قائم کیے تو ان دلائل کے سامنے وہ لوگ تاب نہ لا سکے، تو نتیجتاً لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے. تو بابل کے اندر بہت سارے لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا. بادشاہ کے محل میں لوگ کلمے پڑھنے والے ہو گئے، بادشاہ کے وزیر کلمہ پڑھنے والے ہو گئے، ایک پورا علاقہ اثر رسوخ والا کلمہ پڑھنے والے ہو گئے اور ایک خدا کی بندگی کرنے والے ہو گئے. اب نمرود کی طرف سے شدید احکامات آ گئے، جو خبردار جو ابراہیم کے خدا کو مانے. لیکن ہوا یہ کہ لوگ پھر چھپ چھپ کر بھی عبادت کرتے تھے، جو اس کے زیر اثر رہتے تھے تو اس سے بھی اس کے سامنے چھپاتے بھی تھے ایمان کو. لیکن آہستہ آہستہ ایمان کی روشنی پھیلتی چلی گئی. تو اس نے پھر جب دیکھا کہ ابراہیم کی وجہ سے سارے علاقے میں ایک خدا کی بات ہونے لگ گئی ہے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا حکم دے دیا اور آگ میں ڈالنا چاہا. لیکن اللہ پاک نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور گل و گلزار بنا دیا. وہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اللہ پاک نے یہ بتایا کہ دیکھو توحید پر دلائل اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم سے سیکھو. وہ غار میں پلے بڑے ہیں، تو اس میں باہر نکلنے کے بعد انہوں نے تمہاری نظر میں جو بڑے سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی وہ سورج تھا، چاند تھا، ستارے تھے نا. اس سے بڑی اور کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے نا بھائی، یہی بڑی چیزیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور پھر ان سے بڑا سورج، پھر ان سے بڑا چاند ہے، چاند سے بڑا سورج ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ نیاز مند ہیں، بندے ہوئے ہیں، جرت نہیں ہے سورج کی کہ وہ مشرق کے علاوہ شمال سے نکل سکے، کبھی کسی دن جو ہے نا جنوب سے نکل سکے. چاند کی جرت نہیں ہے کہ وہ 14ویں والے دن 18ویں کا بن کے دکھا سکے، 18ویں والے دن 28ویں کا بن کے دکھا سکے. چاند کو جس منزل پہ رب نے رکھا وہ اس منزل پہ مجبور ہے. جو مجبور ہو وہ جابر نہیں ہو سکتا، جو معذور ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، جو بندہ ہوا ہو، جو نیاز مند ہو وہ صمد اور بے نیاز نہیں ہو سکتا. خدا وہی ہے جو صمد ہے اور بے نیاز ہے، اور جو صمد ہے اور بے نیاز ہے وہ فقط اللہ لا الہ الا ہو ہے. سورہ الانعام رکوع نمبر 10.
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذکرى للعالمین۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 10، ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں، بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعد کو، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا۔ یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے ایک قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں۔ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم ان کی راہ چلو، تو تم انہی کی راہ چلو۔ تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کو۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 10، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ جو پچھلے رکوع میں دلائل تھے اللہ کی توحید پر، ان دلائل کے بارے میں بتایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح یہ حجت قائم کی توحید پر کہ پہلے ستارے پر بات کی، پھر چاند پر بات کی، پھر سورج پر بات کی، اور پھر ان کے مخلوق ہونے کی بات کی، اور پھر خالق کی طرف رہنمائی کی، تو بتایا کہ یہ حجت دلیل توحید پر یہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی۔ نرفع درجات، جسے توحید پر دلیل نصیب ہو جاتی ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ درجات بلند ہم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں پر ہم نے توحید پر یہ ظاہری دلائل دکھائے، وہاں ہمارا یہ بھی انعام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ ہم نے ان کو اسحاق عطا کیے، ہم نے ان کو یعقوب عطا کیے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کلن ہدینا، یعقوب اور اسحاق کو اور ان سب کو ہم ہی نے ہدایت عطا کی۔ اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے، وَنُوحًا ہدینا، لوگوں نوح کے پاس بھی جو تعلیم ہے وہ ہماری ہدایت کی ہوئی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور پھر ان کی جتنی ساری اولاد حق پر تھیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سب وہ لوگ ہیں۔ لوگوں، اگر تم مشرکین کہتے تھے نا جی ہم تو بتوں کے ذریعے خدا کی قربت چاہ رہے ہیں نا،
ہم بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں خدا کے قریب کرتے ہیں ہمیں، تو اللہ بتا رہا ہے کہ خدا کے قریب تمہیں نہ لات کرے گا، نہ منات کرے گا، نہ یغوث کرے گا، نہ یوا کرے گا، نہ نصر کرے گا، نہ دیوی کرے گی، نہ لکشمی کرے گی، نہ تمہیں بت اور استان کریں گے، تمہیں خدا کے قریب کریں گے تو یہ انبیاء خدا کے قریب کریں گے، یہ انبیاء خدا کی توحید تمہیں دیں گے۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، لوگوں میری بارگاہ کی دلیلیں سیکھنا چاہتے ہو، میری توحید سیکھنا چاہتے ہو، پہلے وہ مخلوق کی ساری باتیں رب نے بتا دی، آسمان زمین کی باتیں بتا دی، فرمایا اب اگر میری توحید میری معرفت پانا چاہتے ہو تو یہ ہستیاں ہیں، ان کو دیکھو، زکریا کو دیکھو، یحییٰ کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھو، الیاس کو علیہم السلام، کل من الصالحین، یہ سارے ہمارے قرب والے ہیں، ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، تمہیں میرا قرب میری توحید مل جائے گی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ فضیلت والی ہستیاں ہیں، ان کو عام نہ سمجھنا، ان کو عام بشر نہ سمجھنا، ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، بڑے بھائی جیسا نہ سمجھنا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر نبی اپنے زمانے میں فضیلت والا تھا، تو جو سارے نبیوں کا نبی ہے اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان نبیوں کی نسبت کی یہ برکت میری نظر میں ہے، وہ نبی میری توحید کا پیغام پھیلانے والے ہیں، تو ان نبیوں کی ذرا نسبت دیکھو۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان کے آباء و اجداد، وَمِنْ ذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولادیں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بھائیوں کو، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان نبیوں کی نسبت کی وجہ سے ہم نے چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کے خاندانوں کو صراط مستقیم عطا کیا۔ تو اگر تم لوگوں کسی خاندان کے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو نبی کے خاندان، نبی کی آل کے پیچھے چلو، نبی کے گھرانے کے پیچھے چلو، ان نبیوں کے خاندانوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ، حسن حسین کو اپنا آئیڈیل بناؤ، مولا علی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، فاطمہ الزہرا کو اپنا آئیڈیل بناؤ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آئیڈیل بناؤ، سیدہ عائشہ صدیقہ کو آئیڈیل بناؤ، یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں۔ تو یہ ہستیاں، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، کہ کسی پیارے کا دامن نصیب ہو جائے، نبی کی نسبت نصیب ہو جائے، یہدی بہ من یشاء، اس کی طرف اللہ پاک اسے کوئی ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں نے اگر شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ انہوں نے کام کیا تھا ان کا اغارت کیا گیا ہوتا۔ جب ان لوگوں نے شرک نہیں کیا ہے تو تم کیوں شرک کرتے ہو؟ ان نبیوں نے شرک نہیں کیا، رسولوں نے شرک نہیں کیا، ان کے گھر والوں نے شرک نہیں کیا، نبیوں کی اہل بیت نے شرک نہیں کیا ہے، تو اے مکے والوں، اے بت پرستوں، اے کافروں، تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ باز آؤ، اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں اس موقع پر دنیا بھر کے تمام ہندوؤں اور سکھوں کو دعوت اسلام دے رہا ہوں۔ اے سکھو، اے سکھ خواتین، اے ہندوؤں اور اے ہندو خواتین، نوجوانوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، میں تم سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اسلام قبول کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، تمہارے بت تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، تمہارا شرک تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ میں اس قرآن پاک کی اس درس کے ذریعے، اس دورہ تفسیر قرآن کی اس کلاس کے ذریعے اور اس میڈیا کی اس ریکارڈنگ کے ذریعے دنیا بھر کے مشرکوں کو دعوت اسلام دے رہا ہوں، دعوت توحید دے رہا ہوں۔ آؤ اللہ کے کلمے میں داخل ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سائے کے نیچے آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ ہستی ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہدایت حاصل کرنی ہے تو ان کے ذریعے سے حاصل کرو۔ اے محبوب بتا دو کہ یہ میں نے قرآن تمہیں دیا، اسلام دیا، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نہیں چاہتا کہ تم اس پر مجھے کوئی اجر دو، بلکہ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، اپنی زندگیوں کو گزارو اور زندگیوں کو کامیاب بناؤ۔ سورہ الانعام رکوع نمبر 11 تلاوت۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين
بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أنه قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سورہ الانعام رکوع نمبر 11 ترجمہ کنز الایمان. اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی. جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا، تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو. اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو، ان کی بےہودگی میں انہیں کھیلتا. اور یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری، تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار کو اور جو کوئی سارے جہان میں اس کے ارد گرد ہیں، اس کے گرد ہیں، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا کہے کہ مجھے وحی ہوئی اور اسے کچھ وحی نہ ہوئی، اور جو کہے کہ ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا. اور کبھی تم دیکھو کہ جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں خاری کا عذاب دیا جائے گا، بدلہ اس کا کہ اللہ پر جھوٹ لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے. اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں ساجھا بناتے تھے. ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں ساجھا بتاتے تھے. بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے. سورہ الانعام رکوع نمبر 11 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، مکہ اور اس کے ارد گرد کچھ یہودی اور عیسائی بھی تھے جو قرآن مجید کا انکار کرنے کے لیے یہ کہنے لگے کہ اللہ نے کسی بشر پر کلام نازل ہی نہیں کیا. اللہ کسی بشر پر کلام کیسے نازل کرے؟ تو اس کے جواب میں یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نور ملا تھا، بتاؤ وہ کیا تھا؟ کیا موسیٰ پر نور نہیں اترا؟ تو موسیٰ بشر تھے کہ نہیں تھے؟ تو دراصل انکار رسالت کے لیے، انکار قرآن کے لیے، انکار توحید کے لیے انہوں نے بشریت کو ایک عیب جانا کہ بشر ہونا ایک عیب ہے، خدا کا کلام کوئی بشر کیسے لے سکتا ہے، انہوں نے یوں سمجھا. لیکن یہ تو بشر کیسے لے سکتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے دینے میں کیا محال ہے؟ اللہ دے رہا ہے اور اللہ نے جسے چاہا دیا ہے. تو یہ بات تھی کہ اللہ کی قدرت پر یہ ایمان رکھنا چاہیے تھا. فرمایا قل اللہ، محبوب کہہ دو اللہ، اور پھر ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، ان کو ان کے کھیل میں کھیلتا چھوڑ دو. یہ کھیل ہیں، زبانی باتوں کے اعتراضات ہیں. ماننا چاہیے حق جہاں پر ہو، انہیں نظر آیا حق ماننا چاہیے. حق ماننے کے بجائے وہ کھیل کھلونے میں لگے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں اس طرح اعتراضات کرتے ہیں. اب اللہ نے قرآن کی تعریف نازل کی اور قرآن کی شان بیان کی. یہ قرآن ہے کیا؟ فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کو ہم نے برکت والی کتاب بنا کر نازل کیا. لوگوں اس سے ساتھ لگ جاؤ گے تو یہ تمہیں برکت والا بنا دے گی.
یہ جس وقت میں اتری اس نے اس وقت کو اتنا برکت والا کر دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اتنی برکت والی ہے کہ اس ایک رات کو اس نے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بڑا بنا دیا. پھر وہ رات صرف وہی ایک رات تھوڑی تھی، ہر سال جب وہ رات آتی ہے تو اتنی بڑی برکت والی ہو جاتی ہے. اس گھڑی کی یاد میں، جس گھڑی کی یاد میں قرآن اترا تھا، اس گھڑی کی یاد میں، قرآن تو ایک ہی بار اترا ہے نا. میں بڑی اہم اور قیمتی بات کرنے والا ہوں محبت والوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی عورتوں، حضور کی محبت میں سج کے سننے والی میری باپردہ مسلمان بہنوں اور مسلمان خواتین اور میرے مسلمان بھائیوں، میں اللہ کے محبوب پر اترنے والے کلام کی برکت کی بات بتا رہا ہوں. جس رات یہ قرآن اترا وہ تو ایک ہی رات تھی نا، وہ ایک ہی رات تھی نا. جس رات یہ قرآن اترا وہ لیلۃ القدر کی رات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں شب کو بیٹھے ہوئے تھے غار حرا میں، تو وہاں پر یہ قرآن نازل ہوا. ایک ہی رات نازل ہوا، لیکن جب ہر سال وہ رات آتی ہے تو رات وہی برکتیں لے کے آتی ہے. وہ اس کی برکتیں ہر سال وہی ہوتی ہیں. ارے جس رات قرآن اترا، اب وہ قیامت تک جب بھی وہ سال میں وہ رات آئے گی تو وہی برکتیں لوٹائے گی، وہی برکتیں آتی رہیں گی. تو جس رات اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا، آمنہ کا لال، حلیمہ کا چاند، ماہ عرب، نبیوں کا سردار، رحمت للعالمین پیدا ہوا، اس رات جو برکتیں آئی ہیں وہ جب بھی میلاد کی رات آتی رہے گی، ہر سال وہ برکتیں اسی طرح ملتی چلی جائیں گی. تو قرآن اور صاحب قرآن اپنی راتوں میں وہی برکتیں عطا کرتے ہیں. خرج منی نورا، اس رات نور نازل ہوا. جی حضور نے فرمایا جو اعلت لی الارض مسجدا، جس وقت میں پیدا ہوا میرے پیدا ہونے کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا. تو وہ میلاد کی برکتیں اسی طرح جب یہ رات آتی ہے 12 ربیع الاول کی رات، تو وہی برکتیں ساری کائنات میں پھیلتی ہیں. اللہ اکبر. یہ کتاب برکت والی ہے، جدھر جاتی ہے برکتیں لے آتی ہے. سبحان اللہ. اور آخر میں فرمایا کہ لوگوں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، جب قبر میں آؤ گے تو اکیلے اکیلے ہی آؤ گے نا. اکیلے آئے تھے دنیا میں، اور دنیا میں رہے ہو تو تمہیں سب مال و اسباب تمہیں دیا ہے، لیکن جب آؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے. خالی ہاتھ گئے تھے، خالی ہاتھ آؤ گے. تو اس دنیا پہ غرور نہ کرو. تمہارے پاس ہے تو آزمائش، ملنے پر شکر کرو، نہ ملنے پر صبر کرو، مگر اس کا حرص نہ کرو سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے. دنیا کی نعمتیں، دنیا کے مال و اولاد، یہ کاروبار، یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. ایمان رکھو اللہ پر، یقین رکھو اللہ پر. تمہارے پاس کچھ ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. یاد رکھو جئتمونا فرادا، آؤ گے تو سب کچھ ادھر چھوڑ کے آؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے. یاد رکھنا کفن کے اندر جیب نہیں ہوتا نا. بادشاہ سکندر جو تختوں کا والی تھا، اس کا بھی جاتے ہوئے ہر ہاتھ خالی تھا. سورہ الانعام رکوع نمبر 12 تلاوت. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي ينشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي ينزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. سورہ الانعام رکوع نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان. تم کہاں
بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. سورہ الانعام رکوع نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا. یہ ہے اللہ. تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ تاریکی چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا اور سورج اور چاند کو حساب. یہ سادھا سدھایا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تارے بنائے کہ ان سے راہ پاؤ خشکی اور طریقے اندھیروں میں. ہم نے نشانیاں مفصل بیان کر دیں علم والوں کے لیے. اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے اور کہیں امانت رہنا. بے شک ہم نے مفصل آیتیں بیان کر دی سمجھ والوں کے لیے. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ہر اگنے والی چیز نکالی. تو ہم نے اس سے نکالی سبزی جس میں سے دانے نکالتے ہیں ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے، اور کھجور کے گابے سے پاس پاس گچھے، اور انگور کے باغ اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی بات میں الگ. اس کا پھل دیکھو جب پھلے، اس کا پکنا دیکھو. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوں کو، حالانکہ اسی نے ان کو بنایا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی. جہالت سے پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے. سورہ الانعام رکوع نمبر 12 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اب ہم سورہ الانعام کے 12ویں رکوع کی تفسیر میں چل رہے ہیں، اور اس وقت ایک رکوع آج کی تلاوت میں باقی رہ رہا ہے اس پارے کا. تو ہم جو اس وقت گفتگو میں اللہ پاک کی معرفت، اس کی توحید، اس کے نبیوں کی رسالت اور عقیدے کی ستھرائی اور قرآن کا نور اور ان پاکیزہ باتوں سے جو فیض حاصل کر رہے ہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ پاک نے شرک میں پڑے ہوئے لوگوں کو، کفر میں پڑے ہوئے لوگوں کو متوجہ کیا، اور ایمان والوں کو بھی اس سے بڑا فائدہ اور بڑا نور مل رہا ہے کہ ان اللہ فالق الحب والنوا. یہ کسی کلمے کے شروع میں انا اور انا کیوں آتا ہے، یہ ایک خاص ٹیکنیکل گفتگو ہے، یہ کسی اور موقع پر کی جائے گی اور اللہ پاک توفیق بخشے گا. تو ابھی اس وقت میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ خود اللہ ہی بے شک وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. اللہ اللہ. آپ دیکھتے ہیں گندم کے دانے کو دیکھو، اس کے اندر ایک کٹ سا لگا ہوا نظر آتا ہے آپ کو. کھجور کی گٹھلی کو دیکھو تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک کٹ سا نظر آتا ہے. تو یہ جو دانوں میں کٹ لگا ہوا ہے یہ بھی اللہ پاک لگاتا ہے. لیکن جو زمین میں اگنے کے لیے آپ ڈالتے ہو کھجور کو، کتنی سخت گٹھلی ہے یہ. آپ ہماری مساجد میں کلمہ شریف کا ختم شریف بھی پڑھا جاتا ہے، معمول ہے، اس میں کھجور کی گٹھلیاں سنبھالی جاتی ہیں. برسوں برس تک وہ گٹھلیاں موجود رہتی ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ گٹھلی اتنی سخت ہے جیسے گویا کہ پتھر ہوتا ہے، اتنی سخت. مگر جب اسے اگانے کے لیے آپ زمین میں ڈالتے ہو تو کون ہے جو اتنی سخت گٹھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر جڑ، تنا، درخت، پھل، ان چیزوں کو باہر نکالتا ہے. تم اسے ٹھنڈی زمین میں ڈال کے آتے ہو، اس زمین کے اندر جو کوئی ہیٹر تو نہیں لگا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے. اس زمین کے اندر پانی لگتا ہے، ہوا لگتی ہے، مگر وہ اللہ ہے کہ جو تمہاری گٹھلیاں تم پھینک کے آ جاتے ہو اور تمہاری گٹھلیوں کی حفاظت کرتا ہے، ان گٹھلیوں سے تمہارے لیے درخت نکالتا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا دانے سے بھی وہ تمہارے لیے درخت نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے. پھر اس کی ایک اور شان فرمایا کہ یہ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. مفسرین کرام نے یہاں پر سمجھانے کے لیے بہت پیاری پیاری مثالیں بھی یہاں پر دی ہیں کہ جیسے اللہ پاک جو ہے وہ جاندار درخت جاندار ہے، اور اس سے
بے جان گٹھلی پیدا کی. گٹھلی میں جان نہیں نا، وہ تو ساری زندگی اسی طرح اسی حیت میں رہتی ہے. کھجور کی گٹھلی ایسا تو نہیں ہوتا نا بڑی ہو جائے، پر جتنی گٹھلی ہوتی ہے پھر اتنی ہی رہتی ہے نا. اور اس گٹھلی کو بے جان کیا، مگر جب اس بے جان گٹھلی کو ہم نے زمین میں ڈالا تو اس میں سے پھر جاندار درخت پیدا کر دیا. تو جاندار سبزے کو بے جان دانے سے پیدا کیا اور گٹھلی سے پیدا کیا. اسی طرح انسان اور حیوان کو نطفہ سے بنایا اور پرندوں کو انڈے سے بنایا. انڈا بے جان ہے اور اس سے جاندار پرندوں کو بنایا. یہ اس اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو فرمایا یہ اس کے عجائبات قدرت ہیں. وہ اللہ ہے، اس اللہ کو مانو، اس کی بندگی کرو جس کی ایسی ایسی شانیں ہیں. کہاں تم یہ دیویوں اور دیوتاؤں اور ان بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. اللہ کا فضل ہے اس وقت روئے زمین پر الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت خصوصاً مسلمانوں کے اندر تو کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں ہے. پوری مسلمانوں کی امت میں کہیں بھی الحمدللہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. نہ نبیوں کو، نہ ولیوں کو، نہ بزرگوں کو، نہ بتوں کو، نہ دیویوں کو، نہ مظاہر فطرت کو، نہ کسی چیز کو بھی. مسلمانوں کے اندر الحمدللہ کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں. کیوں؟ یہ خوشخبری بخاری شریف کی حدیث میں رسول پاک دے کر گئے ہیں. حضور نے فرمایا اے مسلمانوں انی لا اخاف ان تشرکوا بعدی، مجھے اب کوئی اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہوگے. حضور نے فرمایا میں مطمئن ہو کہ دنیا سے جا رہا ہوں، انشاءاللہ میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی. ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکنی اخاف ولکن اخشى علیکم ان تنافسوا فی الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی طرف، دنیا کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا کی ہوس سے بھی بچائے. فالق الاصباح، صبح کا وقت کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو. یہ صبح کی کیفیت کس نے بنائی؟ آپ عجیب دیکھو ذرا، سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، شام کو غروب ہوتا ہے اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے دونوں وقت روشنی نہیں ہوتی. روشنی ایک وقت میں سمٹ رہی ہوتی ہے اور اندھیرا پھیل رہا ہوتا ہے، دوسرے وقت میں اندھیرا جا رہا ہوتا ہے اور روشنی آ رہی ہوتی ہے. لیکن دونوں وقتوں میں فرق کتنا ہے، ہوا کا، فضا کا، صبا کا، ماحول کا، اس ایٹموسفیئر کا کتنا بڑا فرق ہے اس کا. وہ اللہ فالق الاصباح، اللہ نے فرمایا شام کی تو بات ہے ہی ہے، لیکن صبح کے نظارے جو تمہیں ملتے ہیں وہ روزانہ تمہارے لیے صبح کو بنانے والا اللہ ہے. وجعل اللیل سکنا، اس نے تمہارے لیے رات میں سکون بنایا ہے. والشمس والقمر حسبانا، چاند اور سورج سے تمہارے لیے حساب بنائے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کا بنایا ہوا نظام ہے. اور تم نظام کو ہی خدا ماننے لگ گئے ہو. یہ تو خدا کی بندگی پہ ہیں. سورج خدا کا بندہ، چاند خدا کا بندہ، ستارے خدا کے بندے، صبح خدا کی بندی، شام خدا کی بندی، دن خدا کا بندہ، رات خدا کی غلام، رات خدا کے حضور سجدہ کرتی ہے. یہ وقت خدا کے بندے ہیں، یہ زمان خدا کا بندہ، مکان خدا کا بندہ، این خدا کا بندہ، آن خدا کا بندہ، چنی خدا کا بندہ، چنا خدا کا بندہ، ساری کائنات خدا کی بندہ، خدا کی عبد ہے. اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمایا کہ ان کو لمن فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ خدا کے حضور عبد ہے. تو اس لیے تم خدا کے عبد کو خدا کا شریک مت ٹھہراؤ. خدا کا عبد ہی ہوا کرتا ہے اور بندہ کبھی خدا نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں خدا کی توحید ہمیشہ حضور کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے سینوں میں اتارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والذی انشأکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے اٹھایا ہے. فمستقر، تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے. ومستودع، اور تمہیں قبروں کے اندر امانت کے طور پہ رہنا ہے. تو قبر کے اندر امانت میں رہنا ہے. وہ مستودع، قبر نہیں کہا، مستودع کہا کہ تمہیں امانت رہنا ہے. اب وہ پیٹ مچھلی کا پیٹ ہو یا شیر کا پیٹ ہو یا کہیں ہوا ہو یا کہیں جہازوں میں اڑ کر جہاز دھماکہ ہوا تباہ ہو گیا تو وہ فضائیں خلائیں ہو گئیں یا کچھ بھی ہو، پانی ہو، سمندر ہو، کوئی بھی جگہ ہو جہاں تم مرو گے مستودع، تم وہاں امانت ہو. پھر کیا ہوگا؟ میں تمہیں زندہ کروں گا، قیامت کے دن جمع ہوگے. قد فصلنا الآیات، یہ آیات ہم بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس باغوں کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، کھجوروں کو دیکھو، انار کو دیکھو. رب نے نام لیا اپنی نعمتوں کا، مشتبہن وغیرہ متشابہ، ایک دوسرے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ہٹ کر بھی ہیں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ،
ارے جب ان کے پھل لگتے ہیں ان کے کچے رنگ کو بھی دیکھو، جب پک جاتے ہیں ان کے پکنے میں رنگ بھی دیکھو. عجیب بات ہے، جب کچے ہوتے ہیں تو رنگ سبز ہوتا ہے، جب پک جاتے ہیں تو رنگ زرد ہو جاتا ہے. آپ کنو کو دیکھو، مالٹے کو دیکھو، ان کا کچے ہوتے ہیں تو ان کا رنگ کیسا ہوتا ہے. انار دیکھو، کچا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، پک جاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. ایک ہی پھل پہ دو رنگ آئے، اور وہ جو سبز رنگ تھا وہ کدھر گیا؟ وہ کوئی درخت کے نیچے کہیں گرا پڑا نظر بھی نہیں آتا. وہ رنگ کدھر گیا؟ وہ رنگ کہاں ہے؟ رنگ ادھر موجود تھا، اس کے اوپر ایک دم سرخ رنگ چڑھ گیا. پھل پکتا گیا اور سرخ رنگ چڑھتا گیا. کون ہے اتنی لطافت اور اتنی باریکی سی اس رنگ کو چڑھانے والا؟ آج میرے حضور قبلہ و کعبہ سیدنا حضرت سیدنا حضور قبلہ والی دین و ایمان سرکار حضرت سیدنا پیر سید محمد جمیل الرحمان شاہ صاحب حسینی المعروف حضور قبلہ میاں صاحب میرے سامنے جلوہ فروز ہیں، تشریف فرمائے ہیں. مجھے ایک واقعہ اپنے دادا مرشد حضور ثانی سرکار کا یاد آ گیا کہ وہ کراچی میں تشریف لائے. ایک مقام پر آپ کے سامنے کینو چھیل کر رکھا گیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے اس کینو کو دیکھ کر. فرمانے لگے میرا اللہ کتنا لطیف ہے کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ اچھے ذوق والا ہے، میرا بندہ صاف ستھری چیزیں کھانے والا ہے، تو اس نے اپنے بندوں کے لیے اس اوپر یہ اتنا پیارا خول بھی چڑھایا اور اندر اس نے ہر ایک کو الگ الگ تری میں بھی بنا دیا، ہر ایک کو اس کی الگ الگ کاش بھی بنا دی اور اس پر بھی الگ الگ سے چھلکا چڑھا دیا. کنوں کے اوپر بھی چھلکا ہے اور اندر ہر تری پر بھی چھلکا ہے. کتنی حفاظتوں کے ساتھ اس نے اس کو بنایا ہے. میرا اللہ کتنا لطف والا، کتنا لطیف ہے اور کتنا کریم ہے. یہ فرمایا اس وقت ہمارے اوپر بھی ویسی معرفت طاری ہو گئی جس طرح وہ فرمانا چاہ رہے تھے. رب نے فرمایا انظروا، میرے پھلوں کو دیکھا کرو، بازار میں جایا کرو، میرے پھلوں کو دیکھا کرو اور پھلوں کو دیکھ کر میرا شکر ادا کیا کرو کہ میں نے تمہاری غذاؤں کے لیے کتنے لطیف اور کتنے پیاری چیزیں بنائی ہیں. میری غذائیں کھاؤ، میری عطائیں استعمال کرو، میری طرف سے دی روزیاں کھاؤ. تو یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ پھر تم سر جا کے کسی مشرک، کسی شرک کے آگے جھکا دو، کسی بت کے آگے جھکا دو. تم اپنا سر جو ہے وہ مخلوق کے سامنے جھکاؤ. میرا کھاؤ تو پھر گاؤں بھی میرا کھاؤ تو پھر عبادت بھی میری کرو. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شریک انہوں نے جنوں کو ٹھہرا دیا. استغفر اللہ. وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جنوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے جنات کا بھی. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بنا دیے اور کہنے لگے اللہ کی بیٹے بھی ہیں. وَبَنَاتٍ، اور اللہ کی بیٹیاں بغیر علم جہالت کے ساتھ. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ نہیں، نہ اس کا کوئی دادا، نہ اس کی کوئی دادی، نہ اس کا نانا، نہ اس کی کوئی نانی، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کی کوئی اولاد. لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فرمایا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس نے اگر کسی کو ولی بھی بنایا تو کمزوری کی وجہ سے نہیں، یہ اس کی عطا ہے. اگر وہ فرشتوں سے کوئی کام لے رہا ہے تو اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کے ذریعے کوئی کام لے رہا ہے. یہ کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے نہیں، یہ فرشتوں کو عزت دینے کی وجہ سے ہے. اور اس نے اپنا دین اگر نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے تو وہ نبیوں کا محتاج نہیں ہے. یہ بھی بات رکھنا، وہ نبیوں کا محتاج نہ تھا. اس نے بس صرف ایک نظام بنایا ہے، ایک تعظیم کا، ایک عزت کا، کہ وہ ڈائریکٹ بندوں سے بات نہ کرے. ارے بندے، کوئی بندہ ایسا بھی تو ہوگا نا کہ وہ کہے گا میں نہیں مانتا، مجھے نہیں سمجھ آئی. تو وہ جو کچھ بھی بندے کریں، بندے آپس میں کریں. اور اگر کوئی اللہ کسی بندے سے کہے مجھے مانو اور وہ بندہ آگے سے کہے میں نہیں مانتا، بتاؤ اس کے کوئی بچنے کی پھر کوئی جگہ ہے؟ تو نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ بعد اوقات بندہ نہیں مان رہا، ہو سکتا ہے ابھی نہیں مانا، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد مان جائے. جیسے طائف والوں نے کیا، پہلے پتھر مار رہے تھے، اب اللہ نے فرشتہ بھی بھیج دیا کہ محبوب دعا کرو ان کے لیے برباد کیا جائے ان کو. حضور نے فرمایا یا اللہ اہد قومی انہم لا یعلمون، ابھی یہ نہیں جانتے مولا، کسی وقت جان جائیں گے. پھر وہی ہوا، آج طائف والے وہی لوگ ہیں کہ جو کل پتھر مارتے تھے، آج وہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. تو بندے کو اس لیے بھیجا اللہ پاک نے. اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا، لیکن اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے تعظیم کا، اکرام کا، عزت دینے کا، شرف دینے کا، اس کا ایک نظام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید اور رسالت اور ملائکہ، ایمان بالآخرت اور تمام ایمانیات پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ الانعام رکوع نمبر 13 تلاوت.
بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وعارض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سورہ الانعام رکوع نمبر 13 ترجمہ کنز الایمان. بے کسی نمونہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اس کے بچہ کہاں سے ہو حالانکہ اس کی عورت نہیں اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب اور اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں. ہر چیز کا بنانے والا تو اسے پوجو وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. آنکھیں اس